نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو مشرکین نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے بڑی کوشش کی اور انعام بھی مقرر کیا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مذہبی رہنما ان کے سروں کی قیمت، یہ وہی مشرکین مکہ کی سنت ہے جو آج تک پوری ہوتی چلی آ رہی ہے۔ طریقے ہیں دو، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ، تو یہ ہمیشہ سے ایک ہی ہیں، ان میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ عنوان بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں، کچی سڑکوں سے پکی بن گئی، پکیوں سے کارپٹ بن گئی، پھر سنگل سے ڈبل بن گئی، بس یہی فرق ہوتا آیا ہے، وگرنہ سب ہتھ کنڈے، سب حربے وہی ہیں جو پہلے تھے۔ کوئی نئی بات باطل کی طرف سے، کفر کی طرف سے نہیں کہی گئی، اور نہ ہی حق کی طرف سے کوئی نئی بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ ایسے انعامات پانے والے اور اس کے شوقین لوگوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، تو ان میں سے ایک نام سراقہ بن مالک کا بڑا معروف و مشہور ہے۔ اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور ہر دفعہ اس کا گھوڑا زمین میں دنس جاتا، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا، لیکن جب انسان لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے پھر اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اور ویسے بھی زین للناس حب الشہوات، شیطان بھی اس کے برے اعمال کو مزین کر کے خوبصورت لبادے میں انسان کو دکھاتا رہتا ہے۔ انسان کو شیطان اور اس کا نفس ہر برے کام کا کوئی نہ کوئی جواز فراہم کرتا رہتا ہے، اور فرشتہ اور ضمیر، جس کو دل کے اندر کی آواز کہتے ہیں، یہ دونوں انسان کو خیر کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ پھر انسان جس کا تعاون کرتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، کبھی شر کا تعاون کرتا ہے تو شر غالب آ جاتا ہے، اگر خیر کا تعاون کرتا ہے تو خیر غالب آ جاتی ہے۔ بالآخر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی اور یہ وعدہ کیا کہ آپ آخری دفعہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے، تو میں نہ صرف یہ کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا بلکہ تحفظ بھی فراہم کروں گا۔ تحفظ تو اللہ ہی کا تھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس طرف کو آئے گا تو میں کہہ دوں گا کہ اس طرف کو نہیں گئے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ نے عنایت فرمائی اور معاف کر دیا، اور اس وقت اس کو فرمایا کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسرا اس وقت کی بڑی سلطنت تھی، فارس کی اور روم کی، یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ کسرا، اس کے کنگنوں کی بڑی شہرت تھی۔ جس طرح سے اب رابطے کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اس طرح کا دور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے کنگنوں سے ہر اور عام اور خاص بندہ واقف تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کنگن کیا بلا ہوں گے
ان کی کتنی کمالیت ہوگی، کتنی قیمت ہوگی، وہ کس طرح کے ہوں گے کہ جن کی اتنی شہرت ہے. شہرت ویسی نہیں ہوتی، آخر کسی وجہ سے ہی ہوتی ہے. جبکہ اس وقت ٹیلی فون کا اور اس طرح سے نیٹ کا دور بھی نہیں تھا، تو رابطوں میں اتنی تیزی نہیں تھی. اس کے باوجود اللہ کے نبی بھی جانتے تھے اس کے کنگنوں کو، اور سراقہ بن مالک بھی جانتا تھا. تو اس وقت بھی سراقہ بن مالک کو بڑا جھٹکا لگا، بڑی حیرت ہوئی. بخاری شریف میں ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے ہیں، حاتم طائی. تو ان کے سامنے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جس راستے پر میں تمہیں چلانا چاہتا ہوں اس پر چلتے رہو، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، کسریٰ فتح ہوگا اور وہاں کے خزانے مدینہ منورہ آئیں گے اور لوگوں کے بیچ میں تقسیم ہوں گے. تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا جھٹکا لگا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کسریٰ بن ہرمز، کسریٰ جو فارس کا بادشاہ ہے، جو ہرمز بادشاہ کا بیٹا ہے، ان کے ذہن میں ہوگا کوئی اور ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی کسریٰ ہو. اس کسریٰ کا تصور یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری دنیا نے مل کر جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت طالبان کے رہنما ملا عمر نے کہا تھا کہ یہاں آتا تو کوئی اپنی مرضی سے ہے لیکن جاتا ہماری مرضی سے ہے. اس وقت یہ بات بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن کچھ سال گزرے، ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی ان کی مرضی کے بغیر وہ جا بھی نہیں سکتا تھا. اگر وہ نہ چاہتے تو نہیں جا سکتا تھا، تو جانے کی بھیک مانگنی پڑی اس کو. تو یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. میں نے کہا کہ راستہ بدلا نہیں کرتا، راستہ وہی ہے. صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے برکات دکھا دی. کسی دور میں کوئی بھی طبقہ عمل کرے گا، برکات دیکھے گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی اسی کسریٰ کی بات کر رہا ہوں. چنانچہ وہ وقت اللہ تعالیٰ نے، حضرت عدی کہتے ہیں، مجھے دکھایا وہ خزانے آتے ہی نہیں دیکھے، بلکہ لانے والوں میں میں خود شامل تھا. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ خزانے مدینہ منورہ میں لانے والوں کے اندر میں شامل تھا. اور وہ کتنے خزانے تھے جو کسریٰ کے دربار میں ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا، اس کے اندر جو کڑھائی کی ہوئی تھی سونے کی تاروں سے، جب پگھلا کے اس سونے کو نکالا گیا تو 52.5 من، 52.5 تولے نہیں، 52.5 من سونا وہ اس ایک پردے میں سے نکلا تھا. 52 من کو چھوڑ دیں، صرف 20 کلو اس کی قیمت لگائیں تو 1,25,000 کے لگ بھگ اس وقت تولے کی قیمت ہے. تو اربوں روپیہ تو صرف 20 کلو کا بنتا ہے. تو یہ صرف ایک پردے کی بات تھی، باقی کیا کچھ تھا اس کے خزانے میں، اس کا کتابوں میں جب پڑھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے. تو وہ سارے خزانے، سونے کا گھوڑا تھا ایک اس کے دربار میں، وہ بھی، اور جو وہ اپنے سر کے اوپر تاج پہنتا تھا، اس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، وہ چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. تو یہ آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں. پتہ نہیں کیا کچھ. بہرحال کنگن ان میں مشہور ترین چیز تھی، کسریٰ کے کنگن. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، مسجد نبوی میں خزانے آ رہے تھے. جیسے ہی وہ فتح ہوا، پھر جیسے جیسے وہ خزانے ملتے گئے ان کو پیک کر کے بھیجا جانے لگا، تو مسلسل آ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کے گرد چکر لگا رہے ہیں بار بار.
بار بار چکر لگا رہے ہیں، کبھی کسی گٹھڑی کو کھولتے ہیں، کبھی کسی بورے کو الٹتے ہیں، تو بڑے پریشان ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے پریشان ہیں آپ اتنے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ خاموش ہیں اور پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے، 3 دن۔ تیسرے دن بھی آپ تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص ساتھیوں میں ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا نہیں ہو سکتا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے دن ایک سپاہی ایک گٹھڑی لے کے آیا چھوٹی سی، اور اس نے یہاں آ کر وہ گٹھڑی کھولی اور حضرت امیر المومنین کے سامنے پیش کی۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی وہاں ہیں اور صحابہ کرام بھی وہاں ہیں، اور اس میں کسرا کے کنگن تھے، اور اس سپاہی نے کہا کہ امیر المومنین میں یہ کنگن لے کے آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا، اس لیے میں 2-3 دن وہاں ایک آبادی میں ٹھہر گیا تھا، تو مجھے یہ لانے میں تاخیر ہوئی اور وہ کنگن پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے سپاہی اتنے امانت دار ہوں تو اس کو ایسی برکات کیوں نہ ملے، اس طرح کی برکات ان کو کیسے نہ نصیب ہوں۔ اور اگر میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں وہ شہرت رکھتے تھے، آخر کچھ تو تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی شہرت تھی۔ آج کا دور ہوتا تو پتہ بھی نہ چلتا، ہوا بھی نہ نکلتی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین بات یہ نہیں ہے، جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس قوم کے سپاہی اتنے امانت دار ہوں تو اس قوم میں ایسی برکات کیوں نہ ہوں، بات یہ نہیں ہے، بات اور ہے کہ جس قوم کے حکمران آپ جیسے ہوں اس قوم کے سپاہی ایسے کیوں نہیں ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ چونکہ امانت دار ہیں اور آپ کی امانت کا، دیانت کا اثر ہے کہ آپ کے سپاہیوں میں سے بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ خیانت کر سکتا، تو یہ برکات آپ کی برکات ہیں اور اصل اثر انداز آپ ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف بڑا معروف ہے، مشہور ہے، اسی لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ فاروق حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا، صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے والا، انصاف آپ کے خاص اوصاف میں سے ہے۔ صحابہ کرام سارے ہی سچے تھے، لیکن صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، سارے ہی انصاف پسند تھے، لیکن فاروق آپ کا لقب ہے۔ حیا سبھی میں تھی، لیکن حیا کا ایک خاص مقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا، اور قاضی فیصلہ کرنے کی صلاحیت سبھی میں تھی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا بڑا کمال حاصل تھا، اور اسی طرح بہادری، شجاعت یہ سبھی کو حاصل تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں خاص مقام حاصل تھا۔ تو یہ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امین الامت کہتے ہیں، سارے ہی امانت دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمانوں کا با اتفاقی عقیدہ ہے کہ سارے ہی صحابہ کرام امانت دار ہیں، لیکن ان کی امانت ایک خاص مقام رکھتی ہے، جن کو امین الامت کہا گیا کہ اس امت کے سب سے بڑے امین، سب سے زیادہ امانت دار، تو یہ صحابہ کرام میں خاص شان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی
عنہ کے انصاف کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ باہر نکلے تو ایک بوڑھے ضعیف شخص کو، جو یہودی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی تھا، اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. ایک دکان میں داخل ہوا، وہاں سے نکلا، دوسری میں گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظریں تاڑ گئیں کہ یہ بھکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہے، کوئی سودا سلف لینے کے لیے نہیں گیا. آپ نے اس سے پوچھا، بلایا اس کو، بلا کے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں بھیک مانگ رہا ہوں. تو فرمایا کہ تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ یہودی جو مدینے میں یہودی آباد تھے، کما نہیں سکتے تھے، ان کو بھی بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. کہا جی ملتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے تمہاری ضرورت نہیں پوری ہوتی؟ نے کہا جی ہوتی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، بڑی آسانی سے اس سے گزر ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نظم میں ایسا کوئی نقص نہیں رکھا کہ کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت پیش آئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے تھے، اور تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے تو اپنے نظم میں ایسا کوئی جول نہیں چھوڑا کہ کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت پیش آئے. تمہیں کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں جزیہ دینا ہوتا ہے، ٹیکس، جزیہ. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو باقی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن جزیہ اس سے نکالنا تھوڑا مشکل ہے. تو جزیہ ادا کرنے کا وقت قریب تھا، تو میں نے کہا دو چار آدمیوں سے چلو تعاون لے کے تو جزیہ ادا کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عبد الرحمن، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ان کافروں کی جوانیوں کو تو ہم کھائیں، یہ کماتے ہیں ہم کھاتے ہیں. پہلے ایسے ہی تھا، کافر کماتے تھے، مسلمان کھاتا تھا، اس لیے کہ مسلمان نے اپنی صلاحیتیں عبادت کے لیے مخصوص کی تھی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ عبادت میں لگے گا تو کھانے پینے کا نظم اللہ تعالیٰ ان سے کروائیں گے، وہ کام کریں گے، یہ کھائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور جب یہ عبادت کو چھوڑ کر کمانے کے چکر میں پڑ گئے تو کافروں کو بٹھا دیا، اس کو کام پہ لگا دیا، اب ہم کماتے ہیں وہ کھاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ان کی جوانیوں کو تو ہم کھائیں اور بڑھاپے میں ان کو بھیک مانگنے کے لیے لاچار چھوڑ دیں. اور ان کو کہا کہ صبح وہاں مسجد نبوی میں آنا، وہاں شورا کا اجلاس ہوتا ہے، تو وہاں تمہارے حق بارے میں فیصلہ کریں گے. چنانچہ وہ صبح آیا، آپ نے اپنی شورا کو بلایا، اس میں مشورہ کیا اور یہ قانون پاس کیا کہ جو کافر غیر مسلم کمانے کے قابل نہیں رہے گا اس کا جزیہ معاف ہے، اس سے جزیہ نہیں وصول کیا جائے گا. جب تک کماتا ہے تب تک اس سے ٹیکس لیا جائے گا، جب وہ کمانے کے قابل نہیں رہے گا تو ٹیکس معاف کر دیا جائے گا. بیت المال ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت معمولی سا ٹیکس لیا جا رہا ہے اور وہ پورا کرنے کے لیے اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو آپ کا انصاف اس کو برداشت نہیں کرتا. تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر خیریں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ اصل میں اثر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا. آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی رحمت کے اثرات ہماری معیشت پہ جو پڑتے ہیں تو یہ اس کا اثر ہے. انہوں نے آپ کی پیروی کی تو آپ کے رحمت للعالمین ہونے سے خوب فائدہ اٹھایا، اور ہم نے آپ کی پیروی کو ترک کر کے آپ کی رحمت للعالمین ہونے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس سے محرومی کی طرف چلے گئے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.